السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، برادران اسلام، جیسا کہ آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مرد عورتوں کی اور بہت ساری عورتیں مردوں کی نقالی کرتی ہیں، انہی کے جیسا شکل و صورت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ انہی کے جیسا چال ڈھال کو بھی اپناتے ہیں۔ اور میں کیا بتلاؤں، بہت سارے مرد تو آج کل ایسے ہیں جو کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، جو گلے میں سونے کی چین یا پھر چاندی کی چین یا پھر دیگر جو چین ہے وہ چین بھی ڈال لیتے ہیں۔ بہت سارے مرد عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال بھی رکھتے ہیں، اور اسی کے برعکس بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو مردوں جیسی چال اور ڈھال کو اپناتی ہیں، مردوں جیسی اپنے بال کو رکھتی ہیں، اور اسے نام دے دیا گیا فیشن پرستی کا۔ اور اگر آپ کسی کو نصیحت کریں گے کہ بھائی ایسا تو عورتوں کا کام ہے، تو وہ انسان کہے گا ارے یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، یہ فیشن کا زمانہ ہے، یہ 2021 ہے، یہ 21ویں صدی ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر ایسا کرنا یعنی کہ مرد کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت کو اپنانا، ان کے چال ڈھال کو اپنانا، چاہے لباس میں ہو یا پھر کسی اور چیز کے اندر ہو، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کے اوپر اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو لڑکیوں جیسی لباس بھی پہنتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ ایسے نوجوانوں کے بارے میں جنہیں اللہ رب العالمین نے مرد بنایا تھا، لیکن ایسے لوگ اپنے آپ کو زنانہ کے اندر شامل کر لیے؟ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5885 کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مردوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مردوں جیسی شکل و صورت کو اپنائے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5886 کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی راوی حدیث کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، یعنی کہ جو بناوٹی طور پر، قدرتی نہیں، بناوٹی طور پر جو مخنث بن جاتے ہیں، جو ہجڑے بن جاتے ہیں، جو 0.5 بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے جو مردوں جیسی شکل و صورت اپناتی ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اخرجوہم من بیوتکم، کہ لوگوں ایسے مخنثوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخنثوں کو، زنانہ شکل و صورت اپنانے والے لوگوں کو اپنے گھروں میں رکنے نہیں دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے لوگوں کو نکال دیا کرتے تھے۔ آج کل پتہ نہیں نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں ڈال لیتے ہیں، گلے میں چین ڈال لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ فیشن ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یقین مانیے ایسے لوگوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ جب اللہ ہی کی نظر میں ایسے لوگ ملعون ہیں تو لوگوں کو اچھے کیوں لگیں گے؟ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو داؤد کی میں آپ کو ایک صحیح روایت سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں جیسی لباس پہنے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں جیسی لباس پہنے۔ محترم ناظرین، یہ جو شکل و صورت اپنانے کی بات ہے یہ صرف لعنت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مرد جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے جو عورتوں جیسی شکل و صورت اپنائے، اور ایسی عورتیں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی جو مردوں جیسی شکل و صورت کو اپنائے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، یعنی جو عورت مرد کی شکل و صورت کو اپنائے، جو مرد عورت کی شکل و صورت کو اپنائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آپ فیشن کے نام پر عورت کی شکل و صورت کو نہ اپناؤ۔